علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا، FGN چینل۔ بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون،
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين وعليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے. خوب روئیں گے پچھاڑو پھر پچھاڑے کھائیں گے. خوب روئیں گے پچھاڑو پر پچھاڑے کھائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے. موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے. کب تک آقا در بدل کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے. کب تک آقا در بدل کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے. اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی. اے خوشا تقدیر سے
گر ہم کو منظوری ملی رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سنت و بھرا بیان سماعت فرمائیے کہ بے توجہی کے ساتھ سننے سے ہو سکتا ہے اس کی برکتیں جاتی رہے۔ رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو شخص یومیہ مجھ پر یعنی روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول،
ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بیان سننے کی کچھ نیتیں کرواتا ہوں، آپ یہ نیتیں فرما لیں، فیضان مدینہ کے حاضرین بھی اور FGN چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اس لیے ہم بیان کو جو ہے وہ نیتوں کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سننا شروع کریں گے، تو بیان کے سننے کے ساتھ ساتھ جو اچھی اچھی نیتیں ہم شامل کریں گے اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ نیت فرما لیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، بے توجہی سے بچتے ہوئے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ اب یہ جو کیمرہ مین جو کام کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا کام ہے، اور ہمارا کام، آپ شاید اجتماع میں کیمرہ مین کو دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم یہاں پر آئے ہیں بیان سننے کے لیے ہے۔ تو اب ہمارا پھر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد پر ہمارا فوکس بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم بیان سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر ہماری توجہ بیان پر ہو۔ اب بیان پر توجہ اس طرح بنیں گی کہ اگر ہماری نگاہیں نیچی ہو جائے گی تو پھر توجہ بن جائے گی، ورنہ اگر کیمرہ مین کا دیکھے کہ اگر اس کے کیمرے کا رخ ہماری طرف ہوا ہے تو پھر شاید ہم اسکرین کے اوپر آنے کی لالچ میں کچھ اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہوں گے، اپنا لباس سیٹ کر رہے ہوں گے، اپنے بیٹھنے کے ڈھنگ کو سیٹ کر رہے ہوں گے، تو پھر شاید ہماری توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف سے ہٹ جائے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور بیان سنیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہوگا جو صحابی رسول بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جنتی ہونے کا مژدہ بھی سنایا، بلکہ مژدہ کیا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے جنت کو خریدا ہے۔ یہ ایسے مبارک صحابی ہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے، قریب 2 دن پہلے ان کا عرس بھی گزرا، 2 یا 3 دن قبل، جو منگل کا دن تھا یہ ان کے عرس کا دن تھا، اور بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، بڑے جانثار صحابی تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بڑا جذبہ تھا، سید الاسخیاء بھی ان کے لقب میں آتا ہے۔ تو بہت مبارک شخصیت ہے، ان کا آج انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں روایت میں ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے حصہ پانے میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی نیت فرما لیں کہ با ادب بیٹھ کر سنوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تبوک کا موقع تھا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک قافلہ سفر پر تھا۔ راستے میں ایک مقام پر بہت مشکل پیش آئی، کھانے پینے کی جو اشیاء اس قافلے والوں کے ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی، شدید گرمی بھی تھی،
بھوک اور پیاس کی شدت سب کو محسوس ہونے لگی جو اس قافلے میں شریک تھے۔ اس حالت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے چہروں پر افسردگی یعنی انہیپینس، ناخوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ ظاہر ہے جب ایسا مشکل وقت آئے گا کہ کڑی دھوپ ہے، پھر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ خوش کیسے ہوگا؟ تو ان کے چہرے پر افسردگی نظر آنے لگی، جبکہ منافق اس حالت کو دیکھ کر خوش کہ ان کے پاس میں ساری اشیاء موجود تھی، یہ مسلمانوں کی یہ حالت کو دیکھ کر یہ خوش ہو رہے تھے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہارے پاس رزق بھیج دے گا۔ غیب کی خبر دیتے ہوئے غروب آفتاب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ غروب آفتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس تمہارا رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے غلے سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خرید کر، غلہ اناج سے بھر کر 7 اونٹ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ اونٹ دیکھے تو ان کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ دوسری طرف حال یہ ہوا، پہلے صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام غمگین تھے، پریشان تھے، افسردگی ان کے چہرے پر چھلک رہی تھی، اور یہ حالت دیکھ کر منافقین جو تھے یہ خوش ہو رہے تھے۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلوں سے لدے ہوئے 7 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ کی راہ میں دیے، تو یہ دیکھ کر مسلمانوں کے چہروں پر خوشی پھیل گئی، اور دوسری طرف منافقوں کے چہرے غمگین ہو گئے۔ سرور دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو فرمایا، یہ کیا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے۔ عثمان غنی نے آپ کی خدمت میں گفٹ دیا ہے، تحفہ پیش کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو میں نے خود دیکھا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنے بلند کیے کہ سر مبارک سے اوپر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اتنا اٹھا لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے اونچے آپ کے ہاتھ ہو گئے، یعنی اس انداز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسی دعا فرمائی، راوی کہتے ہیں کہ ایسی دعا فرمائی کہ آپ کو ایسی دعا فرمائی کہ آپ کو ایسی دعا کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسی دعا کی کہ ایسی دعا کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کے لیے کرتے نہیں دیکھا گیا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ یعنی یہ اس وقت تو دعا دے دی جب اونٹ حاصل فرمائے، اس وقت دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھا کر دعا دے دی. پھر حضرت ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا کرتے رہے. اس وقت بھی دعا دے دی اور ساری رات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دیتے رہے. یعنی سوچے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو کتنی فرحت پہنچی ہوگی، کتنی خوشی حاصل ہوئی ہوگی. بندہ جب دعائیں دیتا ہے نا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سامنے والے کو کتنی خوشی ہوئی ہے. ایک دعا، دوسری دعا، تیسری دعا، پھر بندہ دعا دیتا چلا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کو بہت خوشی حاصل ہوئی ہے. جبھی تو اس نے ایک دعا پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسری بھی دے دی، دوسری پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تیسری بھی دے دی اور دعائیں دیتے چلے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا نہیں دی، دو دعا نہیں دی، ایک گھڑی دعا نہیں فرمائی، دو گھڑی دعا نہیں فرمائی، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے. وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے دعا میں رضا کا اظہار بھی کیا اور اللہ پاک سے بھی عرض کی کہ یا اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اے عاشقان رسول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش بختی دیکھیے. قابل رشک بات ہے کہ پیارے رسول، رسول مقبول ساری رات آپ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. جس سے محبوب خدا دو عالم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اندازہ لگائیے کہ یہ حضرت عثمان غنی کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے حبیب نے دعا میں ان سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا، پھر اللہ سے عرض کی کہ مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، درود پاک پڑھیں. اب میں وہ کام آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ان کاموں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. اگر میں ابھی پوچھوں آپ سے کہ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس غلام سے راضی ہو جائے، تو شاید ہم ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کا اظہار کریں گے کہ نبی پاک کی رضا ہمیں بھی چاہیے. ہم بھی اس چیز کے طالب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہمارا مقدر بن جائے. تو اب صرف چاہ لینے سے تو ہو نہیں جاتا کہ بندے نے چاہا اور ہو گیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر بہت کچھ چاہنے والے پھر وہ کسی چیز کا شکوہ شکایت نہیں کرتے، وہ کسی غم میں پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ غمگین انسان جو چیز کو چاہ رہا ہے وہ چیز اس کو مل جاتی. لیکن چاہنے سے ہر چیز کے مل جانا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں، جو چیز چاہ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، ایفرٹس لگانا. اگر کوئی ان چیزوں کو کرے گا تو پھر انشاءاللہ جو چاہ رہا ہے وہ مل سکتا ہے. کوشش کی تو وہ پا سکتا ہے.
اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں تو اب کرنا کیا پڑے گا؟ اب کرنا یہ پڑے گا کہ ہم گناہوں کو چھوڑے اور نیک کام میں مصروف ہو جائے. گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو اسے چھوڑ دے، اور نیک کام یا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے کر گزرے. اگرچہ محسوس ہوتا ہے کہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو بھی کرے، اور اگر لگ رہا ہے کہ یہ تو گناہ معمولی سا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے تو درود پاک پڑھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوگی. ذکر اللہ کریں کہ یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں. مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا غم بانٹنا شروع کر دے. پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے، اس کے غم کو بانٹے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہو سکتی ہے. عاشقان رسول کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں، دوسروں کے کام آیا کریں. ایسا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے پیارے پیارے اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو انشاءاللہ ان کا رب اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اگر اللہ کے حبیب راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف پیش کرتا ہوں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری ایک کم نصیبی ہے کہ آج ہمیں دنیا میں کوئی بہت اونچا مقام حاصل کرتا ہے، کوئی اولمپک کے میڈلز جیت لے، گولڈ میڈلسٹ بن جائے، یا کوئی دنیا کا فنکار ہے، دنیا کا کوئی ہنرمند ہے، پھر اس کا وہ ہنر گناہوں والا ہے، اس کی وہ فنکاری گناہوں والی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. پیدا کہاں ہوئے، پڑھائی کہاں کی، یہ فن جس میں یہ ماہر ہے یہ فیلڈ کے اندر کب آئے. بندہ نا ان کی معلومات حاصل کرتا ہے تاکہ جس سے محبت کر رہا ہے ان کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل ہو جائے. ہمیں یہ دنیا کے فنکاروں، دنیا کے ہنرمندوں سے کیا غرض؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ان لوگوں سے محبت ہے جو مسلمان بھی ہیں اور انہوں نے اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے. ہمیں تو ان لوگوں سے غرض ہونی چاہیے، ہمیں تو محبت ان لوگوں سے ہونی چاہیے. صحابہ اکرام سے محبت ہونی چاہیے، اولیاء اکرام سے محبت ہونی چاہیے، تابعین سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ائمہ مجتہدین سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں پھر معلومات بھی حاصل کریں. ان کی اسٹرگل لائف، ان کی جد و جہد والی زندگی کیسی گزری ہے. ہم بظاہر ان کے نام کو دیکھ کر یہ تو سوچتے ہیں کہ کیسا نام کما لیا، کیسے کام کر گئے، لیکن اس نام کو کمانے اور یہ کارنامہ انجام دینے کے پیچھے ان کی کتنی جد و جہد ہے، کتنی کوشش ہے اور کتنا انہوں نے وقت دیا، یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت بھی پیدا ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہمارا ذہن بھی بنے. اس لیے ان لوگوں کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ صفات مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیسی مبارک شخصیت ہیں. بیان کے ابتدا سے پہلے جب نیتیں کروائی جا رہی تھی تو میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کو خریدا ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے. تو ایسی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے تو اور زیادہ سعادت مندی ہے. ایسی مبارک شخصیت کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہوں. تو ان کی معلومات میں کچھ آپ کو دیتا ہوں، سننا بھی ہے
اور یاد رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، تب انشاءاللہ عز و جل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی جان ام حکیم، حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کے نواسے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دور کے رشتے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں، دور کے رشتے سے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے بھی ملتا ہے، وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دادا جان لگتے ہیں۔ ایسا سمجھیے کہ حضرت سیدنا عبد مناف کے کچھ شہزادے ہوں گے، ان میں سے ایک شہزادے سے جو سلسلہ چلا اولادوں کا، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹے سے جو اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت مولا علی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، تو سب سے کم واسطوں سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان کے بعد تمام صحابہ اکرام میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجر نسب میں رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں سب سے کم واسطوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پانچویں پشت میں ان کا سلسلہ ہمارے آقا سے جا ملتا ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے آپ ہیں۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ جسے خوشخبری دی گئی، تو جن 10 لوگوں کو نبی پاک نے خوشخبری دی جنتی ہونے کی، ان میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ سرکار اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی، اور فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کا انتقال کر جاتا تو میں دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا، دوسری کا انتقال ہو جاتا تو میں تیسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ایسا ایک ایک کر کر اگر 100 بیٹیاں بھی عثمان کے نکاح میں دینا پڑتی تو میں اپنی 100 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ اتنی محبت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے فرمایا کرتے تھے۔ صرف حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ اور صحابہ کرام بھی، بلکہ روایتوں میں ہے کہ اہل قریش بھی حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے تھے۔ زمانہ اسلام میں بھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان سے اہل قریش محبت کرتے تھے، بلکہ مائیں جب اپنے بچوں کو سلا رہی ہوتی، یہ زمانہ جاہلیت کی متعلق یہ بات لکھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان سے لوگوں کو، اہل قریش کو ایسی محبت تھی کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو سلا رہی ہوتی تو اپنی محبت کا اظہار ایسے کرتی کہ اے میرے لال، میں اور میرا رب تجھ سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اہل قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ بات کہی جاتی تھی کہ میں اور میرا رب، اے میرے لال، تجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت حضرت عثمان سے اہل قریش کیا کرتے تھے۔ اب ماں کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ کیسی ہوتی ہے؟ لال سے، اپنے جگر کے ٹکڑے سے ماں کیسی محبت کرتی ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسی ہی محبت اہل قریش حضرت عثمان غنی سے کیا کرتے تھے۔
زمانے جاہلیت میں بھی یہ عالم تھا، حضرت عثمان غنی سے لوگوں کی محبت کا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان غنی کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ یوں مولا علی بھی حضرت عثمان سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے کہ حضرت عثمان وہ شخصیت ہے کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، وہ شخصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے سے یعنی میجورٹی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چنے گئے۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے اور 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری کو بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ 40 دن کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان بدبختوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، آپ کے گھر مبارک کا، آپ کے عالی شان مبارک کا، مکان عالی شان کا 40 دن محاصرہ کیا ہوا تھا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ہی جنتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ترجمہ کنز الایمان، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ سب صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب جس سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا جائے اس کی شان کیا ہوتی ہیں، یہ بھی قرآن کریم ہی سے سن لیجئے۔ اللہ پاک پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101، آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا، جن کے ساتھ وعدہ حسنہ فرمایا، اب ان کے متعلق آگے قرآن فرماتا ہے کہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جن سے اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے ان کو 5 فضیلتیں عطا کی جائے گی۔ سب سے پہلی فضیلت انہیں دی جائے گی کہ وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ دوسری فضیلت انہیں دی جائے گی کہ وہ لوگ جہنم کی بھنک بھی نہ سنیں گے، یعنی آواز، ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ وہ تیسری فضیلت انہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی من مانتی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھی فضیلت انہیں دی جائے گی کہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ میں انہیں کچھ خوف نہ ہوگا، جس دن سب پریشان ہوں گے، لیکن اللہ نے جن سے وعدہ حسنہ فرمایا وہ لوگ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے، ان کے دل خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے بلکہ سکون میں ہوں گے۔ 5ویں فضیلت جو انہیں عطا کی جائے گی، فرشتے ان کا یہ کہتے ہوئے استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حسنہ کا وعدہ ہے، لہٰذا سب صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے،
ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے، قیامت کی بڑی گھبراہٹ میں انہیں خوف محسوس نہ ہوگا، اور اللہ پاک کے کرم سے فرشتے روز قیامت ان لوگوں کا استقبال کریں گے۔ یہ دو آیتوں سے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین ہمیں یہ بات پتہ چلی۔ یوں تو ہر صحابی جنتی ہیں، البتہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش بخت صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ جنتیں خریدی ہیں۔ جی ہاں، وہ صحابہ کرام جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا مژدہ سنایا، ان کی بھی شان اعلیٰ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنتوں کو خریدا ہے۔ ایک تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر، اللہ کی راہ میں گھوڑے، اللہ کی راہ میں اونٹ، پھر مال خرچ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کیا اور جنت کو خریدا۔ اور دوسرے موقع پر کہ جب صحابہ کرام نے مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پورے مدینے میں صرف ایک کنواں، ایک چشمہ ایسا تھا جس سے میٹھا پانی ملتا تھا، اور باقی تمام کنووں کا پانی، دیگر جو پانی تھے ان کا پانی کھارا تھا جو پیا نہیں جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ وہاں اس چشمے کا جو مالک تھا وہ ایک مد اناج کے بدلے ایک مشکیزہ پانی دیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جنت کی نہر کے بدلے مسلمانوں کے لیے اس نہر کو وقف کر دے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل اثاثہ یہی ہے، اسی سے آنے والی آمدنی سے میں اپنے گھر کا جو گھر کے افراد ہیں ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، اگر میں یہ بھی دے دوں گا تو میرے گھر کے بال بچوں کا، گھر والوں کا کیا ہوگا؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جو سودا آپ نے جو اس نہر کے بدلے جنت کی نہر کا جو وعدہ آپ اس سے فرما رہے تھے، اگر وہ نہر اگر میں مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دوں تو کیا یہ وعدہ میرے لیے بھی ہوگا؟ کیا وہ جنت کی نہر میرے لیے بھی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عثمان، اگر تم وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو تو وہ تمہارے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم دے کر، 35,000 درہم دے کر وہ نہر اس سے خریدی اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دوسری بار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت بیچی۔ تو یوں ہمارے پیارے آقا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے خریدار ہیں، انہوں نے جنت کو خریدا ہے۔ یہ بڑے عاشق رسول صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ جب سے میرے سیدھے ہاتھ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دے کر بیعت کی ہے، اس کے بعد سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی پردے کی جگہ نہیں لگایا۔ جب سے نبی پاک علیہ السلام پر میں نے سیدھا ہاتھ دے کر بیعت کی ہے تو سیدھے ہاتھ کو کبھی آپ نے پردے کی جگہ نہیں لگایا، اتنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرا سیدھا ہاتھ مس ہوا ہے۔ تو یہ محبت کا اظہار تھا کہ اب وہ ہاتھ کبھی پردے کی جگہ کو نہیں ٹچ ہوگا۔ آپ ساری زندگی اس ہاتھ کو پردے کی جگہ ٹچ نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر مدعو کیا، دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ السلام کے ہر قدم کو گنتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، کیا کرتے ہو؟
تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم گنتا ہوں کہ میرے گھر آنے تک آپ کے جتنے قدم ہوں گے اس کی تعداد کے مطابق میں غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کروں گا۔ پھر آپ نے اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد بھی کی۔ ایسی محبت فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ ایک مقام پر پہنچے، صحابہ کرام علیہ مرید، آپ کے ساتھ میں کچھ اور ساتھی بھی تھے، کچھ اور رفیق تھے۔ آپ نے پانی مانگا، تازہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھے اور پھر خود مسکرانے لگے۔ پھر خود ہی ان ساتھیوں سے سوال کیا، اپنے رفیق سفر سے سوال کیا کہ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پانی مانگتے دیکھا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب پانی پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر تازہ وضو فرمایا۔ پھر وضو کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے تھے۔ تو میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں ان کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا انداز تھا نبی پاک علیہ السلام۔ یہ بڑی ایک روایت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا، میں کیوں مسکرایا؟ تو پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کے چہرے کے گناہ، ہاتھ دھونے سے اس کے ہاتھوں کے گناہ، سر کا مسح کرنے سے اس کے سر کے گناہ، اور پاؤں دھونے سے اس کے پاؤں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس گناہ بخشنے کے مزدہ پر میں نے مسکرایا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مسکراتے دیکھا۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی کہ یہ چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ آقا ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم فرمائیں گے تو ہم کریں گے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی عمل کرتا دیکھتے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کو صرف ان کی محبت میں، آقا کی محبت میں، وہ اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اب ہم بھی غور کریں۔ ہمیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو بتائی جاتی ہیں، مسواک کرنا سنت ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک سے محبت فرمائی ہے، مسواک کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن کیا ہم مسواک کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر ہمیشہ امامہ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامے کے فضائل بیان کیے۔ ہمارے آقا کی بلکہ تمام انبیاء اکرام کی سنتوں میں امامہ باندھنا ہے۔ کیا ہم بھی امامہ باندھتے ہیں؟ داڑھی رکھنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، ہم داڑھی رکھتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلتے نہیں اور ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلے تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں، کہ یہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہتے تھے۔ اور یہ سنتیں سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ سنتیں سیکھنے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت انشاءاللہ عز و جل کل بھی یہاں سے انشاءاللہ مدنی قافلہ سفر کرے گا، اور انشاءاللہ بالخصوص عاشورہ کے دن، یعنی 10 کو عاشورہ ہوتا ہے، اس سے 2 دن پہلے 8، 9، 10 محرم کو، اور وہ انگلش کی 15، 16، 17 تاریخ آئے گی جولائی کی، اس میں انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلہ سفر کرے گا، بلکہ مدنی قافلے سفر کریں گے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ سنتیں سیکھنے کے لیے اور اہل بیت سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم بھی راہ خدا میں ان عاشورہ کے دنوں میں، ایام عاشورہ میں، مدنی یوم عاشورہ کے دن اور اس سے پہلے 2 دن ملا کر مدنی قافلے میں سفر کرنے کی کوشش کریں۔ 15، 16، 17 انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی قافلے سفر کریں گے۔ جو بمبئی اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں فیضان مدینہ کے، یہ 14 جولائی کی رات یہیں آ جائیے فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل۔ 15 تاریخ کی صبح فجر کی نماز کے بعد مدنی قافلے تقسیم کر کے پھر سفر کروا دیے جائیں گے۔ اور جو ہمارے مجھے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں، FGN چینل پہ سن رہے ہیں، جس شہر سے مجھے سن رہے ہیں وہاں پر بھی معلومات کریں۔ وہاں جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے 14 جولائی کو آپ رات میں پہنچیں اور وہاں سے آپ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے معمولات کو پورا کرتے ہوئے پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں تاکیدی مدنی پھول کے طور پہ ملا تھا اسے عرض کرتا ہوں، پھر درود پاک بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلا فرمان مصطفیٰ، اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے دوں، اس کی توبہ قبول کروں، اسے بخش دوں۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار یہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو۔ آئیے معمولات کو پورا کرتے ہوئے درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ ہم بھی پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ شافی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔
اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر و دعا ہوگی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہو چکا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا کے بڑے فضائل ہیں. دعا نہ مانگنے والا اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. اب شب جمعہ کی مبارک گھڑیاں بھی جاری ہیں، اور علماء نے جو دعاؤں کی مقبولیت کی ساعتیں بیان کی ہیں ان میں سے شب جمعہ بھی ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہو چکا ہے. مبارک ساعت ہے دعا کی قبولیت کی. اپنے ذہن کو تمام خیالات سے پاک کر دے کہ بے توجہی کے ساتھ مانگی ہوئی دعا رد کر دی جاتی ہے. اپنے ہاتھوں کو سینے تک، چہرے تک، کندھے تک یا اتنا اونچا اٹھائے کہ اگر احرام باندھے ہوئے ہوتے تو ہماری بغل کی سفیدی نظر آ جاتی. اتنے بلند اپنے ہاتھوں کو کر لے کہ ہمارے ہاتھوں کی بلندی ہمارے سر سے بھی اونچی ہو جائے. چاروں انداز میں جس انداز پر بھی ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے ادب پر عمل ہو جائے گا. آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دعا سے غفلت برتتی ہے، اور اگر کوئی دعا کرتا بھی ہے تو صرف اپنی دنیا کی بہتری، مال کے ملنے، رزق کی کشادگی، روزی میں برکت کا ہی سوال کرتا ہے. حرج بھی نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پہلے تو چاہیے کہ ہم گناہوں سے معافی مانگیں، کہ گناہ یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتے ہیں. اگر ہم نے گناہوں سے توبہ کی، گناہوں سے معافی کی، دعا کی اور گناہ بخش دیے گئے تو بعد میں کی جانے والی دعائیں قبول ہونے کی قوی امید ہوگی. آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے صدقہ مانگتے ہیں کہ ہمیں حضرت عثمان غنی کے صدقے مولا معاف فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وادخلنا جنتک مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان یا حنان یا منان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یا اللہ پاک، ہم مٹھی بھر بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، سرتا پا گناہوں سے لتھڑا ہوا وجود لیے، جو ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے یہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے، جس زبان سے دعا کر رہے یہ بھی نافرمانیاں کر چکی ہے، جسم کا روا روا نافرمانیوں سے اٹا ہوا لے کر، سر پر گناہوں کا بوجھ لے کر، نامہ اعمال کی سیاہی کے ساتھ تیرے پاک در پر حاضر ہے۔ یا اللہ، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کوئی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف فرما دیتا۔ ہم توبہ کی غرض سے تیرے پاس حاضر ہیں مولا، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ اے پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہم سب کی بے حساب حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے استاذ و پیر، دوست و احباب، رشتہ دار، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، گناہوں کی بیماری سے جان چھڑا دے۔ یا اللہ، ہم سب کا نیکیوں میں دل لگا دے۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں کا عامل بنا دے۔ یا اللہ، تجھے حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا واسطہ ہم سب کو بھی شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ تجھے حضرت عثمان غنی کی جود و سخا کا واسطہ اے پروردگار ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے حضرت عثمان غنی کی، ان کے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا واسطہ ہم سب کو بھی سچا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب پر رحمت نازل فرما، ہم کو گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے۔ یا اللہ، بدنگاہی کی بیماری سے شفا دے دے۔ یا اللہ، زبان، آنکھوں کا، پیٹ کا قفل مدینہ نصیب کر دے۔ یا اللہ عز و جل، ہمارا دل کینہ مسلمہ سے پاک کر دے۔ اے پروردگار، ریاکاری کی بیماری سے شفا دے دے۔
ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، یا اللہ ہمارا عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے عمل میں مخلص بنا دے، ہمیں اپنے عمل میں مخلص بنا دے، تیری رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے پروردگار ہمیں اپنی دائمی رضا نصیب کر دے، تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے پروردگار ہمیں طرح طرح کی آفتوں سے پریشانیوں سے بچا لے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، آفت و بلیات برے حادثے برے مقدر سے ہماری حفاظت فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، جن کے علاج جاری ہے وہ سلسلے کامیاب فرما دے، جن کے آپریشن ہو چکے یا ہونے والے ہیں ان کے حق میں آسانی پیدا کر دے، سب کی دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے۔ اے پروردگار جو روزی کی تلاش میں در بدر ہے ان کے لیے آسان ذرائع سے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما، جو روزی کما رہے ہیں لیکن بے برکتی کا شکار ہے ان کی روزی میں ان کے گھر میں برکت عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں محبت عطا فرما، ہمارا گھر سے لڑائیاں بے سکونی بے چینی نا اتفاقیہ ختم فرما دے، ہم سب کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پاک کئی خوش نصیب اس سال حج کی سعادت پانے کے لیے تیرے پیارے حرم میں ہوں گے یا تیرے محبوب کے حرم میں ہوں گے، یا اللہ عز و جل ہماری قسمت کی بھی معراج فرما دے۔ یا اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی تیرے حرم میں آئے، تیرے پیارے گھر کا طواف کرے، زمزم تو بہت پیا ہے، ہماری بھی تمنا ہے کہ تیرا پیارا گھر دیکھتے ہوئے زمزم پیے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے۔ اے مولا ہم سب پر رحمت کی نظر کر دے، جو خوش نصیب تیری بارگاہ میں حاضر ہے جن کی حاضری تو نے قبول فرما لی، جو مکے میں حاضر ہے جن کا حج قبول ہو گیا تجھے ان کا واسطہ مولا، ان سب خوش بختوں کے صدقے ہم سب کو بھی عمرہ و حج کی سعادت نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کے در کی با ادب بار بار حاضری نصیب کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے در کی ہم سب کو بار بار حاضری نصیب کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی بھی قسمت کی معراج فرما دے، ہم سب کو بھی اپنے پیارے محبوب کا دیار دیکھنا نصیب کر دے۔ یا اللہ عز و جل ہمارے مرشد پاک کو عافیت کے ساتھ اور تمام علماء اہل سنت مشائخین اہل سنت کو عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرما، ان سب کا سایہ عاطفت ہم سب پر قادر دائم فرما، ہمارے مرشد کے علم میں عمل میں صحت میں تقوی میں فیض میں کمال میں خوب برکت عطا فرما، ان کی برکتوں سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اور ہمیں بھی مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک کئی عاشقان رسول نے دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، یا اللہ پاک تو ان سب کے نام جانتا ہے، ان سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہے، سب پہ رحمت کی نظر فرما دے، سب کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی شاہ مدینہ صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وزیر صلاۃ و سلام ہے، فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ سر جھکا کر با-ادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ صلاۃ و سلام۔ میں وہ سنی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجلس اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا. FGN چینل